الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ترفع زينة الدنيا سنة 50 و100 او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میرے واجب الاحترام معزز اساتذہ کرام، محترم منصفین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے سیرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان پر تھوڑی سی گفتگو کر کے اجازت چاہوں گا۔ سامعین محترم، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا دین ابدی حقائق پر مشتمل ہے، دوسری طرف دنیا تغیر پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے اندر اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ہر حال میں اس دنیا کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ماحول کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس دین کی بقا کے لیے رب کائنات نے دو انتظامات کیے ہیں۔ نمبر 1، نبی کو ایسے زندہ تعلیمات عطا کیے کہ وہ ہر مشکل اور آسان کا مقابلہ کرتی ہے۔ نمبر 2، شخصیات، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسی شخصیات کو پیدا کیا ہے کہ وہ نبی کی زندہ تعلیمات کو دنیا میں پھیلاتے رہیں گے۔ سامعین محترم، نبی کی زندہ تعلیمات کو پھیلانے والی شخصیات میں سے ایک شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ وہ شخصیت ہے جن کو امام الفقہاء کے نام سے پکارا جاتا ہے، جنہوں نے صحابہ کرام جیسی عظیم شخصیات سے براہ راست علم کو حاصل کیا، جن کے لیے روضہ رسول سے یا امام المسلمین کا جواب آیا، جن کا زینت دنیا ہونا زبان نبوت سے ثابت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ترفع زینت الدنیا سنۃ 50 و100، 150 ہجری کے اندر دنیا کی زینت کو اٹھایا جائے گا۔ امام قردری اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ هذا الحدیث محمول على ابی حنیفہ لأنه مات سنۃ 50 و100۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے امت مسلمہ کے لیے قرآن و حدیث سے پیچیدہ مسائل نکالے ہیں کہ ان کے اپنوں نے بھی ان کی ذہانت اور اجتہاد کو قبول کیا ہے اور غیروں نے بھی ان کی ذہانت اور اجتہاد کو قبول کیا ہے۔ میں امام صاحب کی ذہانت اور اجتہاد پر ایک واقعہ سنا کر اجازت چاہوں گا۔ سامعین محترم، اگر امام صاحب کی ذہانت کو دیکھا جائے تو انسان امام صاحب کی ذہانت کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے ایک بچے کو پلیٹ کے اندر چھری اور سیب رکھ کر امام صاحب کے پاس بھیجا۔ بچہ امام صاحب کے پاس گیا، امام صاحب کلاس کے اندر تشریف فرما تھے۔ امام صاحب نے سیب کو کاٹ کر بچے کو دے دیا، بچہ واپس چلا گیا۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ تھا؟ بات سمجھ میں نہیں آئی، سیب تو گھر میں بھی کاٹا جا سکتا تھا، پھر یہاں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام صاحب نے فرمایا دراصل مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو پاکی کے ایام آنے کی مدت کیا ہوتی ہے؟ تو میں نے سیب کاٹ کر بچے کو دے دیا، اس لیے کہ سیب اندر سے سفید ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا جب سفید خون آ جائے تو عورت حیض سے پاک ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، امام صاحب کی ایک مرتبہ امام باقر سے ملاقات ہوئی تو امام باقر نے ناراضگی کا اظہار کیا، تو امام صاحب نے ناراضگی کی وجہ پوچھی۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے، آپ ایک طرف میرے نانا کی حدیث کو رکھتے
رکھتے ہو, دوسری طرف اپنے قیاس کو رکھتے ہو. اگر آپ کا قیاس میرے نانا کی حدیث پر غالب آ جائے تو آپ میرے نانا کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہو, اپنے قیاس کو لے لیتے ہو. تو امام صاحب نے فرمایا آپ نے میرے بارے میں سنا ہے, مجھے نہیں سنا. نمبر ایک مسئلہ وراثت کا ہے. امام صاحب نے کہا وراثت کے اندر عورت کو ایک حصہ ملتا ہے. آپ کے نانا کا فرمان ہے کہ وراثت کے اندر عورت کو ایک حصہ ملنا چاہیے اور مرد کو 2 حصے ملنے چاہیے, لیکن میرا قیاس یہ کہتا ہے کہ عورت کو 2 حصے ملنے چاہیے اور مرد کو 1 حصہ ملنا چاہیے, اس لیے کہ عورت کمزور ہے, عورت کما نہیں سکتی, مرد طاقتور ہوتا ہے, مرد کما سکتا ہے. لیکن میں نے آپ کے نانا کی فرمان کی وجہ سے اپنے قیاس کو چھوڑ دیا ہے. سامعین محترم, یاد رکھنا دنیا کے اندر 3 طبقے موجود ہیں. پہلا طبقہ اٹھا جس نے ختم نبوت پر حملہ کیا, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس فتنے کا تعاقب کرنے والے حضرات علماء دیوبند موجود ہیں. دوسرا طبقہ اٹھا جس نے صحابہ پر تیرہ بازی کی, صحابہ کو گالی گلوچ دی, صحابہ کو برا بلا کہا, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس فتنے کا تعاقب کرنے والا جنگ کی روشن سرزمین کا وہ مرد کلندر مولانا حق نواز جنگلی دیوبندی تھا, مولانا علی شیر حیدری دیوبندی تھا, مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ دیوبندی تھا. تیسرا طبقہ اٹھا جس نے امام صاحب پر حملہ کیا. سامعین محترم, اگر اپنے مذہب کا دفاع کرنا چاہتے ہو, اپنی فقہ کا دفاع کرنا چاہتے ہو, اپنے مسلک کا دفاع کرنا چاہتے ہو, امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا دفاع کرنا چاہتے ہو, تو شیخ الیاس گمن کی قیادت میں رہ کر اپنے سر پر کفن باندھ کر یہ اعلان کر دو کہ ہم جس طرح امام صاحب کی تقلید کرنا جانتے ہیں ٹھیک اسی طرح ہی امام صاحب کا دفاع کرنا جانتے ہیں. اور دنیا کو یہ بتلا دو, ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا, ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے, دنیا کو جگا کر دم لیں گے, سوچے تک حفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے, ورنہ جام شہادت پی لیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.